نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الرعد آیت نمبر 12. تو آیت نمبر 11 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے نفسوں کو نہ بدلیں. یعنی تبدیلی کا آغاز انڈیویجول سے ہوتا ہے، افراد سے. افراد بدلتے ہیں تو اقوام بدلتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور پچھلے جتنے بھی انبیاء رسول آئے ان سب کی میتھڈالوجی ہم نے یہی دیکھی کہ انہوں نے سسٹمز کی بات پہلے نہیں کری. کسی رسول نے آ کر ایک دم انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا، کوئی خون کی ندیاں نہیں بہائیں. اور یہ دنیا کی تاریخ نے یہ کڑوا سبق انسانوں کو سکھا دیا ہے کہ ایوری ریولیوشن لیڈس ٹو کاؤنٹر ریولیوشن. جب اس طرح کا کوئی خونی انقلاب آتا ہے اس کے بعد ایک اور خونی انقلاب آتا ہے. یہ عرب اسپرنگ وغیرہ میں سب ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہ بعض دفعہ یہ جوش اور جذبات میں انسان جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس پرانے فرسودہ نظام کو اٹھا کر پھینک دو اور فلاں نظام لا کے نافذ کر دو، تو انسان سوچتا ہے ایسے نعرے سن کے کہ اس نظام کو کون نافذ کرے گا؟ فرشتے آئیں گے کیا؟ انسان کریں گے نا. تو کیا انسان ایسے ٹرین ہو گئے ہیں، ان کی تربیت ہو گئی ہے کہ وہ آ کر اور اچھا نظام قائم کر دیں؟ وہی چہرے کسی اور نام سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کو خلیفہ کا نام دے دیں، پریزیڈنٹ کا نام دے دیں، پرائم منسٹر کا نام دے دیں، بادشاہ کا نام دے دیں، جو مرضی لقب دے دیں. اگر وہ شخص خود نہیں بدلا ہوا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ خالی ٹاپ مینجمنٹ کے بدلنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ٹرانسفارمیشن ہونا ضروری ہے. اس کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے. تو جب تک یہ تزکیہ نہیں ہوا ہوا ہوگا، جب تک قومیں نہیں بدلیں گی. سب سے صبر آزما مرحلہ، سب سے طویل مرحلہ یہی ہوتا ہے، ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنا. اور یہی کرنے کا کام ہے اس وقت میرا اور آپ کا. اگر ہمارا دل مسلمانوں کی حالت دیکھ کے دکھتا ہے، ہمیں اپنے ملک کی حالت پر افسوس ہوتا ہے، تو خاموشی کے ساتھ یہ تبدیلی کا کام کرتی چلی جائیے. اور یہ تبدیلی آئے گی قرآن سے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. قرآن ہی کی آیات تلاوت کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ہی نے اسی کے ذریعے سے تزکیہ کیا تھا لوگوں کا. اس وقت کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے. صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ تزکیے کی. چونکہ اس کے اندر گلیمر نہیں ہے نا اس کام کے اندر، تو لہٰذا جلد بازی لوگوں کو ہوتی کہ نہیں بس فوراً نظام کی طرف ہم جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. آپ کوئی رشین ریولیوشن دیکھ لیں، آپ فرینچ ریولیوشن دیکھ لیں، کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے تباہی کے اور بربادی کے. تو اسلام نے سب سے پہلے جو شروع کیا ہے وہ ریولیوشن سے پہلے قرآن بات کرتا ہے ٹرانسفارمیشن کی. ٹرانسفارمنگ انڈیویجولز. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، لوگوں کی طرف قرآن لے کے نکلیے. بس یہ آگے انشاءاللہ بھی ہم پڑھ بھی لیں گے. ایک ایک ہم میں سے اس قرآن کو لے کے چلے. سب سے پہلے اپنے اندر جذب کرے اور سنبھالے. اگر پڑھ کے اور بھول گئے اور پڑھ کے اور بھول گئے تو مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوا؟ کسی کو بتانے کھڑے ہوئے یاد ہی کچھ نہیں آ رہا. کہیں پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوتا. تفسیر سن کے کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے. تو لہٰذا ٹو بی ویری ویری شیور کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن پڑھا تھا، یا ہم نے حدیث سنی تھی، یا ہم نے تفسیر میں ایکسپلینیشن کے اندر یہ سنا تھا. یہ کلیئر ہونا چاہیے. تبھی تو آپ ہاتھوں سے مدد لیتی ہیں، تبھی تو آپ لکھتی ہیں. تبھی تو آپ سے کہا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ کسی اور کے نوٹس مت لیں، خود لکھیں، خود محنت کریں، خود ہاتھ ہلائیں اپنا. تو قوموں کی جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس میں بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ان کی سب سے پہلے تعمیر سیرت ہوتی ہے، تعمیر کردار ہے. اور اس تعمیر کردار پر کتنا فوکس ہوا ہے ساری مکی صورتوں کے اندر. آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ اپنے آپ کو تم دیکھو، آپس کے اندر کمپٹیشن نہیں کرو، نفرتوں کو کم کرو.
جڑ کے رہو، رحمی رشتوں کو جوڑو. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات شروع میں دے دیے. غریبوں کا خیال کرو، اللہ سے ڈرو، بہیو یور سیلف، تمیز کے ساتھ رہو، گناہ نہیں کرو. تو یہ ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے. اور جب یہ ایک دفعہ ہیومن ریسورس بن جائے گا، اس کے بعد جو بھی نظام کا نام دے لیں، پارلیمنٹری سسٹم، پریسیڈنشل سسٹم، مونارکی، خلافت، جو مرضی نام دے دیں وہ اچھا ہی ہوگا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے نا. تو ایک بادشاہ بھی تو اللہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں. تو ناموں پہ نہ جائیں. اصل چیز کیا ہے؟ لوگ چلانے والے کون ہیں؟ ایمانداری ہے انسانوں کے اندر، وقت کی پابندی ہے انسانوں کے اندر. تو یہ تربیت کا کام، یہ سب سے کٹھن کام ہوتا ہے، سب سے صبر آزما کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہم کو بتا دی ہے. اور اس کے بعد جب لوگ بڑھتے ہیں پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز کی. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے پاس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تعلیم کا ادارہ، عدل کا ادارہ، صفائی کا ادارہ. ان کے اندر حس ہوتی ہے. بے حس قومیں نہیں ہوتی. یہ مردہ قومیں کچھ نہیں کر سکتی. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں. سب سے پہلے شروع کس سے کریں گے؟ طیب، پاک. اگر ہم اس وقت بات کریں کہ اچھا ہم مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، ڈن ڈیل ہے نا، یہ تو پتہ ہے. اچھا پھر ہم مسلمانوں سے اور سمٹ کر آتے ہیں پاکستان کی طرف، جس ملک میں اور آپ اس وقت رہ رہی ہیں. کیا حال ہے آپ کے خیال میں یہاں ہمارے پاکستان میں؟ لوگوں کے اندر بیسک شعور کس چیز کا نہیں ہے؟ ابھی تو بیسک صفائی کا شعور نہیں ہے. اب مجھے اور آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے انفرادی سطح کے اوپر کہ جب میں اس وقت گھر سے نکل کر آئی ہوں تو میں ایک نظر اپنے کمرے پر ڈال کر نکلوں کہ کل کی رات کا بستر اوندھا پڑا ہوا ہے، میرے کپڑے جو میں نے چینج کیے وہ ساری جگہ پھکے ہوئے، ایک جوتا کہیں، رات کو پڑھائی کی تھی تو پورا ڈیسک یہاں سے وہاں تک پھیلا پڑا ہوا ہے کہ اس طرح چھوڑ کر آئی ہوں گھر کو. تو پھر سوچ لیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اب پھر سوچیں، اب بیکورڈ جائیں نا. پہلے آپ نے خود ویژولائز کر لیا اپنا کمرہ، اب بیکورڈ جائیں کہ اگر میں اس کو اس برے حال میں چھوڑ کر آئی ہوں تو کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ صبح دیر سے اٹھی تھی. سمپل بات ہے. کیوں دیر سے اٹھی تھی؟ اس لیے کہ رات کو دیر سے سوئی تھی. تو پوری چین بنے گی. ایک چیز کو بھی کہیں سے پکڑ لیں گے نا، ایک سرا، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. خالی ضرورت ہے اویئرنیس کی، بس اس کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے نیچے جو لوگ ہیں ان کو سکھائیں صفائی کی حس ہونی چاہیے ہمارے اندر. ہمارے جسموں سے، ہمارے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے. ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، ہمیں صحت مند ہونا چاہیے. غذا کی طرف دیکھیں، عبادات کو دیکھیں، روح کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، ذہن کو ایکٹیو کریں، دنیا کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اخبار پڑھیں، نیوز پڑھیں. ہمارا تجسس سارے کا سارا کس کے اندر ہے کہ فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. اس کا فیس بک، اس کا واٹس ایپ. یا پھر یہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں کہ بہت سا علم حاصل کر لو. یہ ایک اور میں آپ کو کہوں گی یہ ہمارا ڈیزیز ہے. یہ بھی ہماری دراصل بیماری ہے. اس لیے کہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہ اچھا ہم نے تو فلاں کو بھی سنا ہے، ہم نے فلاں کو بھی سنا ہے. ضرور سنیں، علم حاصل کریں، لیکن سننے کی حد تک نہیں، پھر عمل کی حد تک. جتنا عمل لیا، اگر عمل کر لیا ہے، جتنا علم لیا عمل کر لیا تو آگے چلیں. ایک ہی ہمارے یہاں بھی ایک ہی فیٹ بن گیا ہے کہ ہم نے فلاں اسکالر کا بھی ہم سنتے ہیں، فلاں کا بھی سنتے ہیں. کوئی خاتون جو کہ دین کا کام کرتی ہیں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ خواتین کو شوق ہو گیا ہر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کا. ہر جگہ نام ڈلوا دیں گے اپنا. بھی سیکھا کیا آپ نے؟ سیکھا تو کچھ بھی نہیں آپ نے. تو فائدہ کیا ہوا اتنی جگہ سننے کا؟ بعض دفعہ بہت زیادہ سننا بغیر عمل کے اور کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس سننا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا. سمپل سنیں، قرآن کی بیسس سے شروع کریں. علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے پہلے چھلانگ میں. ہم کو پہلے یہ تو دیکھیں قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے. کیا قرآن ہم کو علامہ بنانے آیا ہے یا قرآن ہم کو باعمل بنانے آیا ہے؟ قرآن باعمل بنانے آیا ہے. تو بنیادی سطح پر اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا تزکیہ کیجیے. یہ کام کرنے کا ہے. نماز پر انکریج کیجیے. پوچھیے ادھر ادھر لوگوں سے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. اور سچ اور جھوٹ کے اندر فرق پتہ ہونا چاہیے ہم کو. دین پڑھ کے بھی ہم سے جھوٹ نہیں چھٹتا بہانے بازیوں کے اندر. تو سچ کو بس مضبوط پکڑ لیں. عدل، انصاف، 3 چیزیں بیسک ہیں جو کہ تزکیے کے لیے درکار ہیں کسی بھی قوم کو بدلنے کے لیے. توحید،
عدل، حیا، ان تین کو آپ 3 ستون بنا کے زندگی میں گاڑ لیں اپنے، کہ مجھے اسی کی طرف دعوت دینی ہے. ایسا نظام پھر ڈیولپ ہوگا جس میں عدل ہوگا، جس میں حیا ہوگی، اور جو ایک اللہ کا ماننے والا ہوگا. اور پہلے بھی آخر تغیر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ جو بالکل معمولی جو بیک واٹرز آف دا ورلڈ میں بیٹھے ہوئے عربس تھے، جو خالی اپنے گلے چرایا کرتے تھے، جن کے اندر کوئی تعلیم اور تربیت جن کی نہیں تھی، بالکل انکوتھ قسم کے لوگ تھے، سخت جنگلی پن تھا ان کے اندر، وحشی قسم کے لوگ تھے بالکل، خاص طور پہ جو بادیہ نشین بدو جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ جو ان کا معاملہ تھا آراب کا، عجیب و غریب قسم کے تھے. آپ دیکھیں کس پیشنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کری ان کی. اور مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، ایک بدو آیا اور وہیں پر اس نے پیشاب کر دیا بیچ مسجد نبوی میں. ذرا اس زمانے کا سوچیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہی کام آپ کے سامنے کر رہا ہے، اور کوئی آج ہی کام کرے، آج کیا کریں گے ہم؟ اس کو مار دیں گے. سچ میں بلاسفیمی کا اس کے اوپر کیس چلائیں گے اور ہم اس کو مار دیں گے. اور کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کوئی قابل قتل جرم نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی ماریں گے. کہیں گے ہاؤ ڈے یو ڈیفینڈ سم ون. یہ جو اینگر ہے نا ہمارے اندر، پلیز اس کو قابو کریں. یہ جو ہمارے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے نا، اور جو حسد بھڑک رہا ہے ہمارے اندر، اس کو قابو کرنے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اور فیول مت دیں پلیز، انسائٹ نہیں کریں لوگوں کو. اب پلیز ہم اس طرح کی باتیں ایسٹ ورسز ویسٹ کی باتیں کرنی چھوڑ دیں. یہ ذرا ایک انتقام کا جذبہ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بہت آگے جا کر پھر یہ بات کی گئی تھی مدینے جا کر کہ اب جنگ کرو تم ان سے، انہوں نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر. اس وقت یہ باتیں ہوئی تھیں. اس وقت تو بیسک لوگوں کی تربیت ہے. ہمیں ٹوائلٹ ہیبٹس ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ باتھ روم کس طرح استعمال کرنا چاہیے. ہم کیا باتیں کریں گے اور بتائیں؟ ہم صرف حسد کرتے ہیں. اب 2 لوگوں کو کمپیریزن کر لیں، ایک عام پاکستانی اور ایک عام امریکن، دونوں کو ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے دے دیں اور دیکھیں جب باہر وہ نکلیں گے کس نے کس حال میں ٹوائلٹ چھوڑا ہوگا. یہیں سے شروع کریں نا، ابتدا ادھر سے ہی کریں. دیکھ لیں آپ، کوئی ہمارے اندر حس نہیں ہے کہ واش رومز استعمال کیسے کیے جاتے ہیں. تو اتنی تربیت ہمیں تو کرنی ہے. کچرا باہر نہیں پھینکا جاتا، چیزیں ویسٹ نہیں کی جاتی. ہمیں تو یہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن نے اسی لیول سے شروع کیا اور اسی پر ابھی سالوں کام کرنے. بھول جائیں نظام کو، بھول جائیں. اگر یہ خودکش حملے کر کر کے نظام بدلتے اور اسلام نافذ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی دیر تھی، کتنے جاں باز کھڑے ہو جاتے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور بلال سب کھڑے ہو جاتے، سب جا کے خودکش حملے کرتے اور سب کا کام تمام کر دیتے. لیکن پھر کیا ہوتا؟ تھوڑے دن کے بعد پھر دوبارہ بت آ جاتے اسی طرح سے. تو یہ دلوں کا تزکیہ کرنا، شرک دلوں سے نکالنا ان کے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری بات سننے والا نہیں ہے. تو یہ اپنے ارد گرد کم از کم آپ 4-5 لوگوں کو ذہن میں بٹھا لیں، ان کی شکلیں لے آئیں. اور بہت بہتر ہوگا کہ ان کو طبقات کے حساب سے دیکھیں. ایک آپ سے جونیئر مرتبے کے اندر یا عمر کے اندر، کوئی نوکر، کوئی بچہ، ایک آپ کے برابر کا، آپ کا کوئی پیئر ہے، آپ کی کوئی فرینڈ ہے، کوئی لیگ ہے، کلاس فیلو ہے، اس کو ذہن میں لے آئیں. ایک آپ سے کوئی اوپر، چلے 3 کوئی کم از کم لے آئیں. سوچیں مجھے ان 3 پر کام کرنا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک 3-3 4-4 پر بھی کام کرے گا، فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اللہ نے چاہا، امید پہ دنیا قائم ہے، انشاءاللہ پڑے گا. لوگوں کی تعلیم کا انتظام کریں. دیکھیں ہم کتنے جاہل ہیں نا، کتنی الٹریسی ہے پاکستان کے اندر. تو میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گی کہ پلیز آپ لوگ ایک ٹیم بنائیے اور آپ یہ بتائیے کہ جو ان پڑھ خواتین ہیں، ہم ان کی تعلیم کا کیا انتظام کر سکتے ہیں اس بلڈنگ کے اندر. ہم انہیں کیسے الف ب ت 1 2 3 4 ABCD ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کو؟ سائن نہیں کرنا تھا. آپ کو پتہ ہے ہمارے لٹریسی کا ڈیفینیشن کیا ہے پاکستان میں؟ بتائیں. جس کو نام لکھنا آتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں لٹریٹ ہے. یہ سوچیں ذرا دنیا کہاں چلی گئی اور ہمارا کیا معیار ہے. تو اس تعلیم کے اوپر جب تک تعلیم نہیں آئے گی ہم سویلائز نہیں ہوں گے. تعلیم ہی ایکسٹریمزم کو ختم کرتی ہے، تعلیم ہی غصے کو کنٹرول کرتی ہے،
تعلیم ہی انسان کے ذہن کو کھولتی ہے، روشنی یہی ہے دراصل۔ اقرا، افسوس کہ جو دین اقرا کے نام سے شروع ہوا تھا اسی کے ماننے والوں کے اندر جہالت کتنی زیادہ ہے۔ آپ ایتھنیسٹیز کو دیکھیں، آپ ریلیجنس کو دیکھیں، کرسچینٹی کو دیکھیں، جوڈیزم کو دیکھیں، اور ان 3 ریلیجنز میں سب سے کم لٹریسی ریٹ کس کا ہے؟ میں گارنٹی سے کہتی ہوں آپ سے، مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ میں اور آپ کیا، ہم گھر کب تک اس طرح بیٹھے رہیں گے؟ اب دیکھیں، ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا، سارے انسانوں کو مل کے کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں آپ میں سے کس کو اپنے اندر یہ استاد والی صلاحیت نظر آتی ہے، آپ اپنے گیٹ ٹوگیدر کیجئے اور اس میں سوچیں کہ اچھا، آپ کو پتہ نہیں جگنو پروگرام ایک ہے، جگنو سنا ہے آپ نے؟ اس کے بارے میں ایڈلٹ لٹریسی پروگرام ہے۔ تو الحمدللہ یہ جگہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، جو ہم کر سکتے ہیں آپ کو جگہ آفر کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بیٹھ کے میٹنگز کر سکتے ہیں۔ تو اپنا حصہ ہم کیا ڈالیں گے اپنی پاکستانی قوم کو بدلنے میں؟ چلیں، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کا علاج کریں گے، ہے نا، الحمدللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم بے سہارا کو سہارا دیں گے۔ یہ جتنے فلنتھراپسٹ آرگنائزیشن ہمیں ملی ہیں، یہ سب یہی تو کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ ایک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو ہر وقت زکوٰۃ اور صدقہ دیتے رہیں۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ کسی کو مچھلیاں دیتے رہو، وہ مچھلیاں کھاتا رہے گا، تم اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو، بس وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو پھر ایک اور جو کام، ایک نمبر 1 پرائرٹی علم انشاءاللہ تعالی، اور پھر مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے، آپ اس کے بارے میں ٹیم بنائیں گی، اس کے بعد جب ایک پلان کوئی بن جائے گا پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، چاہے ہم اس کی ونس اے ویک، ونس ان 2 ویکس میٹنگ کریں۔ آپ کہیے گا کہ اچھا ہم نے کوئی پریلیمنری تیاری کی ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اپنے بس پڑتے، ایک کمزور انسان ہونے کے ناطے ہم مل جل کر ہی چلیں گے نا۔ لیکن میں تو سب کچھ نہیں کر سکتی، نہ میرے اندر صلاحیت ہے، نہ آپ اکیلے کچھ کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب ملیں گے، اکٹھے ہوں گے، انشاءاللہ سب اپنی اپنی صلاحیت لے کر آئیں گے، ہم اپنی ون ڈش کریں گے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فیسٹ بنے گی۔ تو ایک کرنے کا کام یہ ہے، ایڈلٹ لٹریسی، مردوں میں اور عورتوں میں، دونوں میں انشاءاللہ۔ ہم چونکہ خواتین ہیں، ہم مردوں کو کیٹر نہیں کرتی، ہم ڈرائیورز کو، چوکیداروں کو نہیں بلا کے میں اور آپ اس طرح پڑھا سکتے ہیں، ہماری لمیٹیشن ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم لڑکیوں تک، عورتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ نمبر 2، انہیں کوئی ٹیلنٹ سکھا دینا، کوئی کڑھائی، کوئی سلائی، کوئی تھیلے بنانا۔ آج کل تو پلاسٹک بیگز کے خلاف ایسے ہی ایک انتقامی کارروائی شروع ہوئی اس سے، جو پلاسٹک بیگز نے حال کیا ہے دنیا کا، تو وہ اخبار لے کر تھیلے بنانا یا براؤن پیپر کے، یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ۔ سکھانے کو ایک چیز ہے، سکھانے کو 10 چیزیں الحمدللہ۔ ان کے گھروں میں جا کے سبزیاں اگانا سکھا دینا ان کو۔ آپ کو تو ورٹیکل فارمنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ جائیں نا، جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں ذرا، اتنی سی جگہ کے اندر وہ کتنی ساری سبزیاں اگا دیتے ہیں۔ اس کے لیے اتنا آپ کو ہاریزونٹل ایریا نہیں چاہیے، ڈھیروں ڈھیر نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کے کیا طریقے ہیں۔ تو یہ 2 کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کس بنیاد پر دونوں کام اٹھیں گے؟ قرآن کی بنیاد کے اوپر، کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ قرآن ضرور انشاءاللہ تعالیٰ سکھائیں گے۔ دیکھیں، ہم پیسے والے تو سارے پڑھ لیتے ہیں، پڑھے لکھے تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی لکھی قوم کی طرف گئے تھے، پی ایچ ڈیز تھے وہ سارے؟ نہیں تھے، الٹریٹ جاہل قوم، امی، نبی امی، بعث فی الامیین رسولا منہم، پڑھنے والے بھی ان پڑھ تھے، پڑھانے والا بھی ان پڑھ تھا، اور دیکھیں ذرا دنیا کو علم دے دیا۔ یہ تو نان مسلمز بھی مانتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو سائنس دی ہے۔ آپ پڑھیں کبھی امیدز کے بارے میں، عباسی دور کے بارے میں، آپ دیکھیں ذرا عظیم و شان جو انہوں نے علم کی خدمات کی ہیں۔ دارالحکمہ جس طرح بنایا تھا، بغداد کا جواب نہیں تھا، کیا بغداد شہر تھا، کیا خوبصورت شہر تھا، سرکلر شہر بنایا تھا، اٹ واز ان سرکلز، اور اس میں ہزاروں کے حساب سے گلیاں تھیں اور روشنی تھی اور لائبریریز تھیں، مدرسے تھے، اسپتال تھے، اسپتالوں کے اندر بہترین طبیب کام کیا کرتے تھے، ویل لٹ تھے، وینٹیلیشن کا انہوں نے سوچا تھا، پھر یہ متعدی جو امراض ہوتے ہیں کہ ٹچ کرنے سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے پھر جو اینٹی سیپٹک وغیرہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم ایسے بھی تو تھے نا، یہ بھی تو ہماری تاریخ ہے نا۔ تو جب ہم ایسے پہلے تھے تب دوبارہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم نے مغرب کی ضد میں علم کو چھوڑ دیا، صرف ایک ضد پکڑ لی ہم نے۔ اتنے جاہل ہم ہو گئے تھے، اتنے جاہل ہو گئے تھے کہ انگلش بولنے کو کہتے تھے کفر ہے، کفر، کافروں کی زبان کیوں بولتے ہو تم؟ یہ ہمارا حال ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کم از کم راک باٹم سے تو اٹھنا شروع ہوئے ہیں،
تو ہمیں پھر یہ اویئرنیس کی روشنی پھیلانی ہے. تو وہی والی بات, ہم سب کچھ نہیں کر سکتے, کہتے ہیں نا بس ایک بائٹ سائز لیں جتنا کہ پاسبل ہے. اس لیے کہ میں اور آپ آزاد ہستیاں نہیں ہیں. ہم پہ گھروں کی جو آپ شادی شدہ خواتین ہیں, آپ پہ الحمدللہ اپنے گھر کی سب سے پہلی اولین ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اسی اولین ذمہ داری کو بچوں کی, شوہر کی, گھر والوں کی ذمہ داری کو ذہن میں رکھ کے ہم نے ٹائمنگز اور ڈیز اتنے ہلکے اپنے رکھے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ پڑھائی کریں ایٹ دا کاسٹ آف ایوری تھنگ ایلس. نہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. وقت پر بلایا آپ کو کہ ٹائم پر آپ آ کے بیٹھیں گی تاکہ آپ کی تربیت و پابندی کی. ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے نمبر کاٹنے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کی ایبسنٹ لگانے کا, ہمیں کوئی آپ سے نعوذ باللہ کوئی انتقام نہیں لینا. نہیں, صرف تربیت. جتنی تربیت کرنا چاہیں گے اتنی ایڈمنسٹریشن کا کام بڑھے گا. اگر سب کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ کم اینڈ واک ان واک آؤٹ, ہمارا کام ہلکا ہے. آپ کی انچارجز کتنی ہلکی ہیں, کسی کا اٹینڈنس نہیں دیکھنا, بھئی فہم ٹائم پر آیا نہیں آیا, ترجمہ ٹائم پر دیا نہیں دیا, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی دیتے ہو دو, نہیں دیتے نہ دو, آج نہیں دو کل دے دو, پرسوں دے دو, ایک ہفتے بعد دے دو. آپ کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ ہم پھر تو ڈھک کے 3 بات ہے نا, جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا زوال آیا ہے ان تمام کمزوریوں کو لے کر قرآن پڑھ کر نکل جائیں گے تو قرآن کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ ٹرانسفارم کر دے گا مجھ کو اور آپ کو. اگر نظم اور ضبط ہی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے کہ ظہر کا ٹائم اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہے, جس کی مرضی جب نماز پڑھ لی. آپ نے کیوں جماعت کا نظام بنایا کہ اس وقت سب کو مسجد میں جمع ہونا ہے اور اسی وقت نماز پڑھنی؟ پیپل کوڈ ہیو سیڈ کہ بھائی ونڈو ہے نا ہمارے پاس, میں جب مرضی پڑھوں. نہیں, ڈسپلن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ حد سے زیادہ ہمارے اندر ڈسپلن کی کمی ہے. دکھاوا, کتنا دکھاوا ہے, وہ تو خیر دنیا میں ہر جگہ ہی ہے, کچھ کم نہیں ہے, لیکن ہم مسلمانوں میں تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم کیوں اس ریٹ ریس کے اندر پڑ گئے ہیں؟ اور بہت امیر ملک والے اگر یہ کام کرتے ہیں تو کرنے دیں, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آلریڈی بہت بلند ہے. ہم تو اتنے غریب ملک کے اندر رہ رہے ہیں, اس میں ہم جب یہ دکھاوے اور ویسٹ کرتے ہیں اس طرح سے, تو یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنانا, قرآن سے آ کے جوڑنا, جو بھی کر سکیں آئیڈیاز جمع کریں, سوچیں اس کے بارے میں. صرف رونے سے کام نہیں چلے گا, ماتم سے کام نہیں چلے گا, اپنی تاریخ کو یاد کر کر کے خالی کام نہیں چلے گا. ہمیں اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ اپنی عظیم تاریخ کو ہم یاد بھی کر سکیں شرمندہ ہوئے بغیر. کسی نے کہا ہے نا کہ تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی, وہ کردار تو گفتار, تو ثابت وہ سیارہ. کہ وہ تو گفتار ہی گفتار ہے, باتیں ہی باتیں ہیں ساری, وہ کردار تھے. تو ثابت, تو ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. وہ سیارہ تھے, وہ تو ساری دنیا میں پھر گئے تھے اسلام کا جھنڈا لے کر. ہم ہی تھے نا, طارق بن زیاد ہم ہی میں سے تھے, محمد بن قاسم ہم ہی میں سے تھے, اسامہ بن زید ہم ہی میں سے تھے. تو جب وہ یہاں سے لے کے عرب سے لے کے اور چائنا کے بارڈر تک اور فرانس کے بارڈر تک پہنچ سکتے ہیں, دوبارہ کیا نہیں کر سکتے؟ ہم بالکل کر سکتے ہیں. تو کہیں سے تو آغاز ہوگا. سب کچھ نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا ہی کر لیں, کم از کم کچھ تو اللہ کو منہ دکھا سکیں نا, میں اور آپ جا کر, کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے خول سے نکل کر ہم نے بھی کوئی خدمت خلق کی تھی, ہم نے بھی دوسروں کو 2 لفظ پڑھانے کی کوشش کی تھی. ورنہ کس کا گھر مزے کا نہیں ہے؟ سب کے گھر بڑے کمفرٹیبل ہیں, بیٹھیں آرام سے عیش کریں اس کے اندر. یہ کیوں ایکسٹرا محنت کرتی ہیں آپ نکل کے گھر سے؟ کس جذبے نے نکالا ہے آپ کو اس وقت؟ اللہ کرے کہ یہ تعمیر قوم کا جذبہ ہو, تعمیر امت کا جذبہ. پلیز اتنا چھوٹا ہدف مت بنائیں زندگی کا کہ بس اپنی کنوینئنس کے حساب سے بس میں اتنا سا کروں گی. جو اتنا سا ٹارگٹ بنائے گا نا, وہ اتنا بھی نہیں رہے گا اس کے ہاتھ میں. کیوں لوگ کورس چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈسپلن فالو نہیں ہوتا ان سے, ان کو اپنی مرضی کرنی ہے. ایسے لوگ بالکل بیکار ہیں, یوز لیس ایبسلیوٹلی. کوئی عمارت نہیں بن سکتی. ہر اینٹ اگر یہ فیصلہ کر لے اپنی مرضی سے میں لگوں گی جہاں میرا جی چاہے گا, forget it, you are absolutely useless. اپنے گھر میں بیٹھیں. جن کو نظام فالو نہیں کرنا وہ قرآن پڑھ بھی لیں گے, وہ کچھ نہیں کر سکیں گے, نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے. میں آپ کو بتا دوں یہ بات. اور جو نظم کے اندر جڑتے ہیں پھر وہ تربیت ان کی ہوتی ہے, پھر وہ بنیان و مرصوص میں کوئی کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں. تو یہ خالی اپنی ہی ذات کے خول میں نہ بیٹھے رہیں میں اور آپ, اپنا ہی منہ پونچھ لیا اور اپنے ہی منہ میں نوالا ڈال لیا. کسی اور کی بھی فکر کریں. کوئی ایک مقصد بنائے اپنی زندگی کا, اور انشاءاللہ پھر دیکھیں چراغ سے چراغ جلے گا. کیوں نہیں جلے گا؟ پہلے بھی اسی طرح سے الحمدللہ اصلاح ہوئی تھی, آگے بھی اسی طرح سے انشاءاللہ ہوگی. پہلے ریئلائزیشن کہ ہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے,
اس کے بعد اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا، حسد، انتقام، ان چیزوں کو نکالنا. پلیز اب مغرب کو گالیاں دینا بند کر دیں، چھوڑ دیں، اور امریکہ کی خرابیاں دیکھنا چھوڑ دیں. ان کو نمٹنے دیں اپنی خرابیوں سے. وہ اپنی خرابیوں کے بارے میں اچھی طرح اویئر ہیں، ان کو پتہ ہے وہ احمق لوگ نہیں ہیں. احمقوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج نہیں دیتا، کاہلوں کو اللہ عروج نہیں دیتا. اللہ عقل مند لوگوں کو، محنتی لوگوں کو عروج دیتا ہے. تو ان کو اپنے ڈیلیما حل کرنے دیں. کہ کہا ہے نا کسی نے کہ دوسروں کی کیا فکر ہے، اپنی فکر کرو نا، تم اپنے آپ کو دیکھو. تو نہ ہمیں حسد کرنا ہے ان سے. ان کی جو چیز تعریف کی ہے نا، کہیں تعریف، کریں تعریف. کیوں مسلمان کیا نہیں رہ رہے امریکہ میں، یورپ میں رہ رہے ہیں نا، اور اپنے آپ کو منوا رہے ہیں کہ نہیں منوا رہے؟ وہاں پر منوا رہے ہیں الحمدللہ. تو ان کو رہنے دیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ان کی خوبیاں دیکھیں اور خوبیوں سے سیکھیں. پھر ہم اس کے اوپر بھی خفا ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیوں مغرب کو دیکھیں؟ کہ ہمارے نبی کی سنت کافی نہیں ہے؟ جی بالکل کافی الحمدللہ. اور نبی کی سنت ہے کہ آپ نے بھی غیر عربوں سے جو کچھ سیکھنا تھا آپ نے سیکھا الحمدللہ. آپ نے کبھی اپنے دماغ کو بند نہیں کیا کہ اچھا سلمان تم تو ایران سے آئے ہو نا، فارس سے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. جو جہاں سے آیا اس کا اب جو بھی کچھ خیر وہ ہمیں دے سکتا ہے وہ لے کر جمع کریں الحمدللہ. اپنے معاملات کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو محنتی بنائیں، ڈٹرمنٹ بنائیں، اپنے خول سے نکل کر ایک اعلیٰ مقصد زندگی کے اندر رکھیں، اور اس کے بعد انڈیویجولی سوچ کے پھر جمع ہو جائیں. کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، یا کہیں ملاقات کریں. اب یہاں بھی آپ کہتی ہیں اگر ہم سے کہ ہم اس چیز کے بارے میں، یعنی جگنو پروگرام یا جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں 1 گھنٹے کے لیے فلاں فلور آپ دے دیں، ہم دیں گے آپ کو، اور مفت دیں گے، کوئی چارج بھی نہیں کریں گے. اے سی کا بل ہم پے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ آ کر بیٹھیں. اگر آپ کو لگتا ہے گھروں کے اندر ممکن نہیں ہے، بیسٹ ہوتا ہے گھروں کے اندر جانا ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے. گھروں کے اندر آپ ایک دوسرے سے ملیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے، ریلیکس بھی ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے. دہی بڑے چھولے بھی آپ لوگ کھائیں گے انشاءاللہ. پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈراپ کرنے آیا، ہسبینڈ آئے، بیٹا آیا تو گھر کے اندر آ گیا، مردوں سے انٹریکٹ ہو گیا. تو بڑی بابرکت میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب ایک دوسرے کے گھروں میں اسٹوڈنٹس آنا جانا شروع کرتی ہیں، اس سے بڑی بانڈنگ ہوتی ہے الحمدللہ. تو آپ یہ کر سکتی ہیں. پھر جو پلان آپ کے سامنے آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ بہترین خیر نکالے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کا حال نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے نفس کو نہیں بدلتے. انڈیویجولی ایچ اینڈ ایوری ون ہیز ٹو چینج. کہیں نہ کہیں ہمیں انشاءاللہ بہتری کے لیے بدلنا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اس چیز کو. وہ تو ان پر خرابی پہنچ کر ہی رہتی ہے. اور کتنا مسلمانوں نے سفر کیا ہے، کتنا سفر کیا ہے. کیا منگولز ہم پر عذاب بن کر ٹوٹے ہیں. اسپین میں کیا ہماری شان تھی، جنت کہا جاتا تھا دنیا میں، جنت. ہسپانیہ، الاندلس، کیا خوبصورت وہ جگہ تھی، کیا وہاں پہ سویلائزیشن تھی. اور کس طرح کرسچنز نے آ کر اور مسلمانوں کی جڑ اکھاڑی ہے. آج اسپین جائیں تو کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ہم نے کتنے عرصے یہاں پر حکومت کری تھی، اور کیا کچھ سویلائزیشن ہے جو کہ دی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں نا 5 کورس میل، یہ سب چیزیں یہ کہاں سے آئیں؟ یہ سارے اسپین کی سویلائزیشن میں دی ہوئی چیزیں. کہ سارا کھانا اکٹھا نہیں سرو کر دینا چاہیے، پہلے شوربہ آنا چاہیے جس کو ہم سوپ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر سبزیاں آنی چاہیے، فروٹس آنے چاہیے، اس کے بعد گوشت آنا چاہیے، اس کے بعد ڈرنکس یہ ہونے چاہیے اس کے ساتھ. یہ ساری سویلائزیشن وہاں سے آئی ہے. تو یہ الحمدللہ. اور آج اسلام کا تصور جب آئے، امیجن کریں کہ ہم اسلام کو ایک تصور میں لے کر آ رہے ہیں. امیجن کریں اسلام کے بارے میں ایک سمبل، صرف ایک سمبل بتائیں، اسلام یا مسلمان کے ساتھ کیا پہلا تصور کیا آتا ہے؟ جی ایک تصویر کیا آتی ہے؟ اینگر، سپریشن، خاص طور پہ عورتوں کا، یہی آتا ہے نا، سپریشن کا، اینگر کا، انفرینڈلی. جی جی، یہ دیکھیں یہ ایک اور چھوٹی سنت، کیا سلام کرنا ایک دوسرے کو، سلام کرنا، مسکرانا. اس میں کیا چاہتا ہے مجھے بتائیں. اب آپ یہاں آتی ہیں، آئیں مسکرائیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، سلام کریں ایک دوسرے کو، جو آئے وہ سلام کرے. لیکن جب کلاس شروع ہو جائے پھر نہیں کرے، اس لیے کہ یہ آداب میں سے ہے سلام کے. اور سڑکوں پہ سلام کریں. کوئی خاتون آپ کے ساتھ ایلیویٹر میں کھڑی ہو گئی آ کر، آپ کہیں السلام علیکم، وہ یوں دیکھیں گے آپ.
میں تو نہیں جانتی یا تم کچھ چندہ مانگنے والی تبھی سلام کر رہی ہیں, یا میں پہچان نہیں رہی ہوں, کو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں, کیا چاہ رہی ہیں پتہ نہیں. تو آپ کریں, اس کو رواج دیں آہستہ آہستہ, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. دکان پر جائیں, کہیں السلام علیکم. ظاہر ہے اب ہم کہیں کہ نہیں میں غیر محرم کو سلام کیسے کروں, دیکھیں اب وہ لہرا کر سلام کرنا وہ کچھ اور ہے, اور ایک نارمل السلام علیکم, وہ کہے گا جی باجی وعلیکم السلام, آئیں باجی بیٹھیں, عزت ہی کرے گا نا. ایک سلام کو بھی ہم نے نعوذ باللہ رومانس بنا لیا ہے, پوری کہانی بنا لی ہے. یا تو بے پردہ پھریں گی سب کے سامنے, یا دکاندار کو سلام کرنے میں ایسی حیا آئے گی کوئی حد ہی نہیں جس کی. تو ان چیزوں کو دیکھیں, یہ ہے امپریشن کہ ہم بہت ان فرینڈلی ہیں. ہم کسی کو دیکھ کے نہیں اسمائل کرتے. جہاز میں کوئی بیٹھی ہے ساتھ, بات چیت شروع کریں, وہ ویسے ہی ڈریں گے نقاب سے, اگر آپ نے کی ہوئی ہے وہ پہلے ہی ڈر رہے ہوں گے آپ کے حجاب سے, اوپر سے اور تیوری چڑھائیں گے ہم ان کو دیکھ کر. نہیں, تو یہ اس چیز کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. خوش مزاجی کی واقعی بڑی کمی ہے ہمارے اندر. ہم اور پاکستانی خوش مزاج نہیں ہوتے زیادہ, لیکن جو ہماری اچھائی ہے وہ ہے, جو خرابی ہے ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو ذرا خوش مزاج بن کے دیکھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے برائی کا ارادہ نہ کرے. اور الحمدللہ جیسے بھی ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ہم کو معجزانہ طور پہ دیا ہے, پاکستان. یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو خالص اسلام کے نام پہ بنا تھا. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, ان کی اپنی تھیوریز ہیں, سیکولر تھا, بنانے والے یوں تھے, ہم کو کچھ سننے کی ضرورت نہیں. ایک جو لوگوں کی زبان پر سلوگن تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور کس دن اللہ نے بنایا, 27ویں شب قدر کو, 27ویں رمضان کو اللہ نے اس کو بنایا ہے. وہاں اسرائیل بننے والا تھا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا. تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. الحمدللہ اللہ نے کسی مقصد سے بنایا ہے اس ملک کو, ٹھیک ہے. اور میں اور آپ سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو. اور یہ اسلام کی خدمت کے طور پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, آئی ایگری کہ لپ سروس ہے, ٹھیک ہے, لیکن لکھا تو ہے نا. کوئی کم بات ہے یہ, کوئی چھوٹی بات ہے یہ, الحمدللہ. تو ملک کی قدر کریں, ملک کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے. مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک کا جھنڈا دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آئیں گے؟ میں تو کہتی ہوں لوگوں سے جنہوں نے کسی بھی ملک کی نیشنلٹی اختیار کر لی ہے, ٹھیک ہے, جو بورن وہیں پر ہیں, جو بورن امریکنز ہیں, وہ الحمدللہ ظاہر ہے وہ ان کا وطن ہے. لیکن جو پاکستان چھوڑ کر کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کوئی حلال حرام کے فتووں کی بات نہیں کر رہے. میں تو صرف ایک بات ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا اس ملک کا جھنڈا دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, اور کبھی نہیں آئیں گے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیتے گی, ہمیں لگے گا کہ ہم نے دنیا فتح کر لی ہے جیسے. کیوں اتنا اچھلتے کودتے ہیں, کیوں اتنا شور مچاتے ہیں؟ ایک ہے نا, یہ ہماری اندر فطرت کے اندر گندھی ہوئی ہے یہ چیز الحمدللہ. تو لہٰذا امید کی ہمیں شمع جلا کے رکھنی ہے, اور جب ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے نا تو ہم پازیٹیو بھی رہیں گے, ورنہ انسان مایوس ہونے لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی ہے یہ نہیں بدلنے والے. کسی نے مجھ سے کہا کہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کی جینز کے اندر خرابی ہے. میں کہا ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تمام انسان اللہ نے برابر بنائے ہیں, ہم کیسے انفیریئر ہو گئے, باقی کیسے سپیریئر ہو گئے؟ کسی نے کہا کہ وہ وہاں کے لوگ دے آر مور ایوالوڈ دین اس. بیکار کی باتیں ساری. عظیم ترین علماء اسلام کی خدمت کرنے والے اس علاقے میں اللہ نے بھیجے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, الحمدللہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف ہیم. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر فرحت الحمدللہ اللہ ان کی عمر دراز کرے, ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. فرحت ہاشمی, آپ نام لیتی چلی جائیں. یہ جو ندوی بھائیوں کا نام نہیں سنتے جنہوں نے سیرت وغیرہ لکھی, یہ سارے ہندوستان پاکستان کے ہیں الحمدللہ. علامہ اقبال پہ جتنا فخر کریں ہم کم ہیں, قائد اعظم پر جتنا فخر ہم کریں کم ہے. اپنی زندگی انہوں نے لگا دی ہم ایک ملک دینے کے لیے الحمدللہ. تو ان کی قدر کرنی چاہیے. ایک سے ایک عظیم شخصیت جو الحمدللہ اس علاقے کے اندر پیدا ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو میں اور آپ اپنا ایفرٹ ڈالیں گے تو اللہ سے خیر کی دعا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بس ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ چھوڑے, اللہ کا ساتھ رہے, اور اللہ جس قوم کو چھوڑ دے تو فرمائے کہ کیا ہوگا, وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ, اس کا تو کوئی ولی مددگار ہے ہی نہیں. اللہ ہمارا مددگار بنے. ہم تو کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر.
ابھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے نا، ابھی کنٹراسٹ ہم دیکھیں گے اس کے اندر، الگ الگ قسم کی چیزیں اللہ دکھاتا ہے دیکھو، اور ایک ہی چیز سے کتنے ڈفرینٹ ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 12 میں. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تو ہے تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھا تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. یہ ہمارے رب کی شان ہے. اللہ چاہے تو بجلی کی چمکنے کو اور بادل کو انسانوں کے لیے رحمت بنا دے، نعمت بنا دے، چاہے تو عذاب بنا دے، مصیبت بنا دے. تو یہ جو برق ہے یا یہ بارش کا اٹھنا اور بھاری بادلوں کا اٹھنا، بھاری بادلوں کا اٹھنا، یعنی کس چیز سے بھاری ہوتے ہیں؟ پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں. تو چاہے تو نعمت بنا کے برسائے یہ بارش، چاہے تو عذاب و مصیبت بنا دے. تو یہ تمام چیزیں زندگی دینے والی بھی ہو سکتی ہیں، اور جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے یہ زندگی دینے والی ہی ہوتی ہیں، بجلیاں بھی اور بارش بھی. بارش کا برسنا پانی کا انتظام کرتا ہے، فصلوں کا انتظام کرتا ہے، اور اللہ چاہے تو جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. جیسے طوفان نوح آ گیا، قوم سمود پر بادل کی شکل میں عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمارے حق میں سود مند بنا دے، فائدہ مند بنا دے اللہ ہمارے حق میں ہر چیز کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے. یعنی کہ یہ آیات ایسی کہ ان کی تفسیر تو کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ صرف ہمارا امیجنیشن ہے جو چل رہا ہے. بس امیجن کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبح الرعد بحمدہ، فوراً وہ گرج آتی ہے دماغ کے اندر، اور ملائکۃ من خیفتہ، اللہ کے فرشتے دبے جاتے ہیں اللہ کے خوف سے. پھر وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو، فیصیب بہا من یشاء، جو لائٹننگ سٹرائک ہوتی ہے کیا اس کی ہیبت ہوتی ہے. ہم تو دکھایا کرتے تھے پہلے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، ہرا بھرا درخت ہے، ہرا بھرا، اس کے اوپر بجلی گری ہے، پلک جھپکنے کی دیر میں جل کر خاک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بے نیاز رہنا کہ اللہ کی پکڑ کبھی نہیں آئے گی، اللہ ہمیشہ مہلت دے گا. اتنی سی دیر ہے، جو رب بجلی ایک درخت پہ گرا سکتا ہے، اللہ نے پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیا. تو ڈرو اپنے گناہوں کی امپلیکیشن سے. کیوں پکارتے ہو اللہ کے عذاب کو، کیوں پکارتے ہو اللہ کی سزا کو اپنے اعمال سے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. رات کے بارے میں یعنی تو پتہ ہی ہمیں کہ بادل کی گرج کو کہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات ایک فرشتہ ہے. بعض احادیث میں ہم کو یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے، اور یہ الرات کون سا فرشتہ ہے؟ جو بادلوں پر مقرر ہے، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے، اور وہ بادل کو ہانکتا ہے. اور جو گرج سنائی دیتی ہے ہم کو، یا تو بادل ہانکنے کی آواز ہو سکتی ہے یا بادل کی اپنی گرج ہے. سائنٹیفکلی تو آبویسلی ہم کہیں گے کہ کس طرح وہ سارا نیگیٹو پازیٹیو کا ملاپ ہوتا ہے، اور کس طرح سے پھر وہ جو تھنڈر ہے وہ ہم کو سنائی دیتا ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. بجلی پہلے دیکھتے ہیں، گرج کی آواز بعد میں آتی ہے. اوبویسلی اسپیڈ آف ساؤنڈ اسپیڈ آف لائٹ سے ہلکی ہے، تو آواز بعد میں آتی ہے. کڑک پہلے بجلی پہلے دکھائی دیتی ہے ہم کو. تو وہ سارا سائنٹیفک ریشنل ایکسپلینیشن اپنی جگہ، لیکن کچھ چیزوں کی ایک اور بھی حقیقت ہے. ہر چیز کی ساری حقیقت ہمارے سامنے سائنس کے ذریعے واضح نہیں ہے. جس سورج کے بارے میں جو ہم سائنسی طور پہ جانتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور وہی نے ہمیں کیا بتایا کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے اور سجدہ کرتا ہے اپنے رب کو، اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. یہ سائنس تو نہیں بتا سکتی تھی. تو خوش ہونا چاہیے انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ذرائع کھول دیے علم کے ہمارے لیے. یہ عجیب قسم کا تعصب ہے کہ ایک ذریعہ اگر ہاتھ آ گیا تو دوسرے ذریعے کو ماننے سے انکار کر دیا جائے کہ ہم تو وہی کو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے کہ سورج سجدہ کر سکتا ہے.
یہ ہم تو نہیں مان سکتے کہ جو یہ بجلی کی کڑک ہوتی ہے، جو بادل کی گرج ہوتی ہے، یہ کسی فرشتے کی آواز ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ جانے. اللہ نے تو فرما دیا، ہم آگے پڑھ لیں گے سورہ نور کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی طریقہ سکھایا ہے اپنی تسبیح کرنے کا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم یہ پڑھ لیں گے. تو جسٹ بیکاز سائنس نہیں بتا سکی اب تک، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. اوپن مائنڈ رکھنا چاہیے. تو یہ مخلوق کی کوئی گفتگو ہوگی یا بادل خود اللہ کی حمد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ، رعد اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ بادل کی گرج، تو چاہے وہ فرشتہ ہے وہ بھی کر رہا ہے، خود بادل بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ گرجتے ہیں، وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر صواعق کو جہاں چاہتا ہے، جن پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے. صاعقہ کی جمع ہے صواعق. اس کے 3 معنی لیے ہیں. صواعق سے ایک مطلب موت بھی لی گئی ہے اور عذاب بھی لیا گیا، جنرل عذاب. اور تیسرا مطلب تو پتہ ہی ہمیں، گرنے والی بجلی. اور اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہر وقت یہ اپنے ارد گرد موت دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت یہ کہیں نہ کہیں کو مشکل پریشانی کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، بجلیوں کی گرنے کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، فلاں جگہ لائٹننگ سٹرائک ہو گئی، اتنے مر گئے، یہ ہو گیا. اس کے باوجود اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، بجائے کہ اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غصے کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو یاد رکھیں کہ اللہ بڑی قوت والا ہے. اللہ کی پکڑ آئے گی تو لائٹننگ سٹرائک کی طرح آئے گی، ان the blink of an eye، پھر مہلت نہیں ملے گی. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. ہر پریشانی مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. اب کمپیریزن کیا دعوت الحق یا دعوت الحق کے، دیکھیں کئی مطلب کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پکار ہی برحق ہے، حق کی پکار اللہ کی پکار ہے. دوسرے، اگر تمہیں مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، وہی دراصل تمہاری دعا وہ صحیح جگہ پہنچے گی، اس ہستی تک پہنچے گی جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اللہ. تو الحق کو تم پکارو، اس سے دعا کرو. اور یہی مضمون آگے کے مضمون سے ہمیں زیادہ کو ریلیٹ کرتا ہوا مل رہا ہے کہ دعوت الحق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا، اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے. شرک کا بہت بڑا سبب دراصل دعا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ خیال کہاں سے پتہ نہیں شیطان نے ڈال دیا کہ اللہ تمہاری دعا نہیں سنے گا، تمہیں کوئی انٹرسیسرز چاہیے، تمہیں کوئی انٹرمیڈیریز چاہیے، تمہیں کوئی بیچ میں شفاعت کرنے والے وسیلے چاہیے. ان وسیلوں کے ذریعے بات اللہ تک پہنچے گی، ورنہ پہنچے گی ہی نہیں. تم جیسے حقیر فقیروں کی اللہ تعالیٰ دعا کیوں سنے گا؟ کہاں تم، کہاں بادشاہ ملک کا. تو ایسے ملک کا بادشاہ نہیں سن سکتا ایک عام فقیر کی بات، اس کو مصاحب چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ کو شریک چاہیے جو اللہ تک کی بات پہنچا دیں. تو یہاں پہ بالکل کلیئر قرآن نے کہا کہ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگو. اور غلطی واضح کی ہے ان لوگوں کی جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، چاہے بت سے مانگیں، چاہے قبر سے مانگیں، چاہے وہ مزار کو اپنے لیے کوئی خاص اہمیت کی جگہ سمجھ لیں. کہا کہ دیکھو والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. اور دونا کا مطلب یاد ہے آپ کو؟ کمتر. جو اللہ سے کمتر ہستیوں کو پکارتے ہیں. لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تو کسی چیز کا بشیء، وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. یہ بھی بعض دفعہ قلت کے لیے آتا ہے، اتنی سی بھی ان کی دعا نہیں سن سکتے. آگے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ تو نقیر کے مالک بھی نہیں ہیں. تو دیں گے کیا تم کو؟ نقیر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو شگاف پڑا ہوا ہوتا ہے. قطمیر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا نہیں ہوتا، ہلکا سا وائٹ سے رنگ کا اسکن جیسا، وہ ویٹ لیس. اللہ نے یہ بلیغ مثال استعمال کی کہ وہ تو لا یملکون من قطمیر، کہ وہ تو کھجور تو کیا، کھجور کی گٹھلی تو کیا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا چڑھا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. تو جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے سکتا ہے؟ اور دیکھیں یہ آپ اپنی فطرت میں جھانکیں، آپ کی فطرت کے ساتھ ریزونیٹ کرے گی یہ بات کہ سوائے اللہ کے مجھے کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا.
لا یستجیبون لہم بشیء، اور تو ان کی پکار پہ لبیک کہہ بھی نہیں سکتے، ان کی پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتے، انہیں دعا قبول نہیں کر سکتے الا، اچھا کیا ایک مثال بتائیے کہ یہ غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے اپنی ہتھیلیاں پھیلانے والا پانی کی طرف. کیا مثال ہے؟ اب دیکھیں یہ پانی ہے نا، اب آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا ہتھیلیاں پھیلائیں، دونوں ہتھیلیاں پھیلائیں، کفئی دونوں ہتھیلیاں، لیبلغ فاہ، اور تاکہ یہ پانی ان کے منہ کو پہنچ جائے. پہنچے گا؟ خالی ہتھیلی پھیلانے سے پہنچے گا؟ اور ہتھیلیاں کس میں پھیلائی جاتی ہیں؟ دعا کے اندر. دعا میں اچھا یہ پانی جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ بے جان ہے. اس سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری اپنی فطرت کے اندر پیاس ہے کہ کوئی تمہاری پکار سنے، اور تم یہ پیاس جو تمہاری فطرت کی ہے تم غلط جگہ جا کے تم اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو. تم غیر جاندار بے جان چیزوں کی طرف تم جا کر اور ان سے توقع کرتے ہو کہ وہ تمہاری پیاس بجھائیں گے. یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی پانی کو دیکھ کے اپنی ہتھیلیاں پھیلا دے کہ پانی میرے پاس آ جائے، وہ نہیں آئے گا. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. تو جو یعنی غیر اللہ کو پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، فرشتے تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دے. نہ بجلی نقصان دے سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو. اچھا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی کے خالی نقصانات نہیں ہیں. جو لائٹنگ ہوتی ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ نائٹروجن وغیرہ کو زمین کے اندر فکس کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. تو لائٹنگ کے اپنے بڑے فائدے ہیں. کبھی آپ گوگل کر کے دیکھیے گا لائٹنگ کیا فائدے. میں خیال فہم میں ایک سوال ڈالنا چاہیے تاکہ آپ بھی ذرا دیکھیں کہ بجلی کے کیا کیا فائدے ہیں دنیا والوں کے لیے، زمین کے لیے. تو فرمایا کہ وہ اس طرح پہنچنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اس طرح کافروں کی دعائیں کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف. سب ادھر ادھر بھٹک کے رہ گئیں، کچھ نہیں کوئی دے سکتا ان کو، کچھ نہیں ان کو ملنا. تو بڑی بلیغ اللہ تعالیٰ نے مثال یہاں بیان کی ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں، ایک تو یہ کہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ بے جان مخلوق سے مانگ رہے ہیں. دوسرے کیا کہ خالی ہاتھ پھیلانے سے کیا پانی ملے گا؟ کب ملے گا؟ جب آپ آئیں گے، کوشش کریں گے. تو اس کو کس سے جوڑ رہے ہیں پھر آپ بتائیے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم الا یغیر ما بانفسہم، اس سے جوڑیں اس کو. یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ہاتھ ہلاؤ گے تو کچھ ہوگا. منو سلوا کے انتظار میں مت بیٹھے رہنا، وہ نہیں برسے گا. ایک ہی دفعہ برسا تھا اور بس ختم. اس کے بعد اب سب کو ہاتھ ہلانا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن سجدہ کر رہی ہیں، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. سمپل آبزرویشن. چلیے آیت سجدہ ہے، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ جھک سکتی ہیں جتنا جھک سکیں اور جھک کے سجدہ کر لیں، اور اگر نہیں بھی کرتی تو گناہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو، مشرکوں کو جو کہ بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے، ان کے لیے اللہ نے فطرت کی مثال سامنے بیان کی ہے. یہ تم دیکھو کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے آگے عاجز ہے، مجبور ہے، مسلم بھی اور کافر بھی. مومن تو خوشی خوشی اپنا سر اللہ کے آگے بچھاتا ہے، جھکا دیتا ہے. کافر اکڑتا ہے، والنٹریلی سبمٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو اللہ کے آگے. مگر چاہے وہ ایس کرمنل ہی کیوں نہ ہو، فرعون جیسا ہی کو متکبر کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو رب کہنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کا سایہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے. لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جیسے حدیث ہم نے ڈسکس کی ابھی.
لوگ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہیں، بتوں کے سائے اور ان کے اپنے سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، فطرت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ چیزوں کا سایہ ہمیشہ سورج کے اپوزٹ سمت پہ ہوتا ہے، مخالف سمت میں ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جتنے سائے ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سب زمین میں بچھے ہوئے ہیں۔ اور سایہ ہوتا کدھر ہے؟ جہاں روشنی ہو، جہاں ایمان کی روشنی ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی ہے وہی اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جہاں کفر اور شرک گپ اندھیرے پڑے ہیں وہ اپنا ماتھا نہیں جھکائیں گے اللہ کے آگے۔ تو لہٰذا ایمان کا اور معرفت کا اور علم کا نور ہے جو کہ نہایت ضروری ہے ہماری مانوی زندگی کے لیے، تاکہ ہم صحیح اللہ کے بندے بنیں۔ اب یہاں پہ انداز اس کے بعد تھوڑا سا اللہ نے چینج کیا۔ قل، پوچھئے ان سے، من رب السماوات والارض، کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، کہیں گے اللہ۔ سیدھے سادے طریقے سے بات سمجھائی، کہاں تک انتہائی بلیغ مثال، یہ باسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، کہ فلاسفرز بھی سنیں تو سر دھنیں اپنا، انتہائی ذہین لوگ بھی سنیں تو کہیں کہ واہ اللہ نے کیا مثال بیان کی ہے، اور ایک آرڈنری لے مین بھی سنیں قرآن، اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ اچھا تم بتاؤ، تم ہی بتاؤ کہ کس نے بنایا آسمان اور زمین کو، کون ہے اس کا مالک؟ وہ کہے گا اللہ۔ سمپل سا جواب ہے بالکل، کچھ زیادہ اس میں کوئی ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن ایسا کلام ہے جو کہ ہر قسم کے انٹلیکٹ کو کیٹر کرتا ہے، اور یہ لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جو اسپیکرز ہوتے ہیں، جو داعی ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک نیش آڈینس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل گراس روٹ لیول پر کم پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹلیکچوئلس کو پڑھا سکتے ہیں، تو گفتگو کا انداز ٹیلر ہو جاتا ہے نا۔ اب کچھ ہیں جو خالی خواتین سے بات کر سکتی ہیں، کچھ ہیں جو خالی مردوں سے، اور مردوں کے پاس تو آبویسلی زیادہ ویرائٹی ہے، ان کے پاس زیادہ براڈ اسکوپ ہے بتانے کا۔ لیکن بہرحال ہر ایک کو آپ دیکھیں ایک خاص طبقہ ہے جو کسی ایک مبلغ کی بات سنتا ہے، کسی کو اپیل کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے ہمیں ان کی بات نہیں سمجھ آتی، ان کا سٹائل ہمیں نہیں اچھا لگتا، یا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو واٹ ایور ایکس وائی زی ریزن۔ قرآن وہ مبلغ ہے کہ جس کا انداز ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، یہ ہر ایک کو کیٹر کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی ہائی انٹلیکچل لیول پر رہنے والے کو بھی واو کر دے گا، اور ایک عام مزدور کو بھی واو کر دے گا، اس کو بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہے قرآن کا دراصل ابلاغ کا طریقہ، پیغام پہنچانے کا، یہ یونیک ہے۔ تو سمپل سوال، اتنی بلیغ مثال کے بعد ایک سادہ سوال، قل من رب السماوات والارض، اچھا بتاؤ کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، خود ہی جواب آپ دے دیں، انتظار مت کریں ان کے جواب کا، خود ہی ان کو بتا دیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ قل، اچھا پھر آپ ان سے کہیے، افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہو کہ جو حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ تو غیر اللہ کے آگے ماتھے کیوں رگڑ رہے ہو؟ اگر یہ اتنے ہی آل پاورفل ہیں تو یہ خود بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ خود مر کیوں جاتے ہیں؟ اگر یہ قبروں کے اندر پڑے ہیں تو پھر یہ قبر میں خود کیوں نہیں چل کے چلے گئے تھے؟ دیکھ رہے ہو نا، کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنے لیے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھیں، جب تک انسان مخلوق سے بے نیاز کرنے کی کوشش نہیں کرتا، حقیقت ہے کہ اللہ کو رب بنانے کا وہ حق نہیں ادا کر سکتا۔ یقین کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اللہ تو میری مدد فرما، بس اللہ چاہے تو کلمہ کن کہہ کے سب کچھ کرا دے، کچھ اس سے کچھ بعید نہیں اللہ کی شان سے۔ تو کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ہم نے بتائیں کس کس کو ولی بنایا ہوا ہے؟ افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہ ہم نے ولی بنایا، بتائیں جس پر ہم نے توکل کیا ہے نا کہ یہ بذات خود میرا کام کر دے گا، ہم نے اسی کو ولی بنایا۔ اور کسی نے کہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید اور خدا سے نو امیدی، ان بتوں سے امید لگاتے ہو، اللہ سے نو امید رہتے ہو۔ اور یہ باقی ہم واقعی ایٹ ٹائمز ہم توکل کر بیٹھتے ہیں لوگوں کے اوپر، کہا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ سمپل مثال ہے نا، کون کہے گا کہ ہاں برابر ہے؟
کوئی آپشن دیا جائے، کوئی کہے گا ہاں مجھے اندھا ہونا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. هل تستوی الظلمات والنور، یا بتاؤ کیا اندھیرے اور نور برابر ہیں؟ کیا سمپل جواب ہے. بچے سے بھی پوچھیں وہ بھی کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا نہیں، برابر نہیں ہے. تو سمپل باتیں بتا کر فرمائیں کہ پھر بتاؤ کہ کفر اور ایمان برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان کا نور کفر کے اندھیرے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ام جعلوا للہ شرکاء، اگر ایسا نہیں، دیکھیں سوال پوچھ کے چھوڑ دیا، جواب نہیں دیا اس کا، کہ بتاؤ کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں برابر نہیں ہے. سوال پوچھا کہ اندھیرے اور روشنی کیا برابر ہیں؟ اللہ نے جواب نہیں دیا کہ برابر نہیں ہے. تمہیں خود ہی جواب پتہ ہے، انڈرسٹوڈ. اب آگے اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا جا رہا ہے. آگے دیکھو، اپنے عقیدے پہ لے کے جاؤ. تو آبزرویبل فیکٹس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ٹینجیبل فیکٹس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جو حواسوں کی گرفت میں آنے والے حقائق ہیں ان کو بیان کرتا ہے. اور پھر جو حواسوں کی گرفت میں نہیں آ سکتے حقائق، تو صرف سوچنے سے سمجھ میں آتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلا دیتا ہے. یعنی کہ توحید اور شرک کی طرف اللہ نے توجہ دلا دی. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب، قہار، چھایا ہوا ہے اللہ، ہر ایک پر وہ غالب ہے. مخلوق کو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، اپنی مخلوق کو جیسے اللہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. سب پر غالب ہے، وہی پناہ دیتا ہے، وہی سزا دیتا ہے. لہٰذا کیا کرو؟ اسی سے اپنا رابطہ رکھو. چلیں یہاں رکتے ہیں ہم، اب بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے یہاں سے.